بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک افغان جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ جنگ طول پکڑ گئی تو جنگی اخراجات کون دے گا؟ کیا پاک فوج کابل کو زیر کر لے گی؟ افغانستان کی جنگی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پاک افغان جھڑپیں شروع ہوتے ہی پاکستان میں یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا، اور یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جنگ مختصر ہوگی یا طول پکڑے گی۔ تو اس بحث میں اکثر تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک افغانستان کو زیر نہیں کر سکی۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانوں نے انگریز کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ تاریخ کا یہ سبق پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان پہ قبضہ کرتے کرتے سوویت یونین جیسی طاقت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہمیں یہ سمجھانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج 20 سال تک افغانستان میں لڑتے رہے، لیکن آخر ایک دن انہیں جانا پڑا۔ ہمیں بار بار یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو ممالک جیسے امیر ممالک اس جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت تو اس قابل نہیں ہے کہ ایک طویل جنگ کا بوجھ برداشت کر سکے۔ بار بار یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بیانیہ افغان طالبان کا بھی ہے۔ کچھ روز پہلے افغان وزیر خارجہ ملا متقی نے دلی میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور یہی بات پاکستان میں موجود افغان لابی دہرا رہی ہے، اور اسی سے ملتے جلتے حقائق پاکستان کے چند سیاسی حلقے بھی بیان کر رہے ہیں۔ تاج میں مستند تاریخی حوالے اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حقیقی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس لڑائی کا پس منظر اور پیش منظر واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے افغان تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن چند موٹے موٹے واقعات گوش گزار کر دوں جس سے واضح ہو جائے کہ افغانستان کی تاریخ کسی دور میں بھی ناقابل شکست نہیں تھی۔ ہمیشہ ہمسایہ ممالک نے آگے بڑھ کے مدد کی اور انہیں غیر ملکی تسلط سے آزاد کرایا۔ یہ ایرانین، یونانی یعنی گریکس، عربوں، ترکوں، منگولز، انگریز اور روسیوں اور امریکہ کے بھی قبضے میں رہا۔ تاریخ سے معمولی واقف شخص بھی جانتا ہے کہ اسکندر اعظم جو ہے وہ گریک تھا، نادر شاہ ایرانی تھا، رنجیت سنگھ پنجابی تھا، اور یہ سب فاتح افغانستان رہے ہیں۔ افغان طالبان کو آج بڑا زوم ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے انگریز کو شکست دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز نے صرف افغانستان پہ قبضہ ہی نہیں کیا، بلکہ افغانستان کے امیر دوست احمد خان کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ یہ تو ایران نے مہربانی کی اور افغانوں کی مدد کی اور اپنے فوجی دستے ہرات بھجوائے، اور ایرانی فوجوں نے وہاں جا کے لوگوں کو منظم کیا اور انہیں جنگ پہ آمادہ کیا۔ 1839 سے 1842 کے دوران ایران نے اپنی پوری فوجی قوت اور وسائل اس جنگ میں جھونک دی، اور آخرکار وہ انگریز کو افغانستان سے باہر نکالنے میں اور امیر دوست محمد کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں انگریز کے 16,000 سپاہی مارے گئے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اگر اس وقت ایران مدد نہ کرتا تو افغان اپنی سرزمین پہ محکوم بن رہتے۔ انگریز کے خلاف یہ فتح ایک مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ تھی، لیکن افغانز نے آج تک کبھی ایران کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا، کبھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ ان کی آزادی کے لیے ایران نے اپنی بقا تک داؤ پہ لگا دی تھی۔ یہ آج بھی انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایران کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ افغانوں کو اس احسان فراموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 4 دہائیوں بعد انگریز نے جب دوبارہ افغانستان پہ چڑھائی کی تو ایران نے اس جنگ میں کوئی کردار ادا کرنے کی بجائے غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دی۔ تو 1878 اور 1880 کے درمیان انگریز کی فوج نے کابل کے تک کی چولیں ہلا دیں۔ جنگ کے اختتام پر انگریز وہاں اتنا اثر رسوخ حاصل کر چکا تھا کہ اس نے امیر شبیر علی کو کابل سے باہر نکال دیا اور اس کی جگہ امیر عبد الرحمن کو تخت پہ لا کے بٹھا دیا اور خارجہ امور براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ انگریز نے اتنے لمبے عرصے تک بالواسطہ افغانستان پہ حکمرانی کی، اور اگست 1919 میں راولپنڈی معاہدے کے تحت افغانستان سے کنٹرول چھوڑ کے اقتدار امان اللہ خان کے سپرد کر دیا۔ اسی لیے افغانی عوام آج بھی 19 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ یہ تو تھی برٹش راج کی کہانی۔ دسمبر 1969 میں سوویت افواج باقاعدہ افغانستان میں داخل ہوئیں اور بلا روک ٹوک کابل تک پہنچیں۔ جس طرح ماضی میں ایران نے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انگریز کے خلاف افغانز کی مدد کی تھی، ٹھیک اسی سوچ کے تحت پاکستان افغانز کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اور یہ سر جنگ کا دور تھا جب پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ کبھی رشیا کو بطور ہمسایہ قبول نہیں کرے گا۔ تو امریکہ کی قیادت میں پورا ویسٹرن بلاک پاکستان کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پاکستان نے افغان مزاحمت کو منظم کیا، افغان مجاہدین کی تربیت دی، ان کے لیے ہتھیاروں اور فنڈز کا بندوبست کیا، مجاہدین کے اہل خانہ کو پاکستان نے پناہ دی، لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنی سرزمین پہ قبول کیا، اور پاکستان کی
مخلصانہ مدد و معاونت کی بدولت افغان مجاہدین نے صرف 10 سال میں سوویت افواج کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کیا۔ تو افغانستان کی اس تاریخی فتح میں پاکستان کا کردار مسلمہ اور ناقابل فراموش ہے۔ پاکستان کو اس فتح کا کریڈٹ صرف مغربی دنیا نہیں دیتی، بلکہ رشین مصنفین بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر پاکستان اس جنگ میں شریک نہ ہوتا تو جنگ کے نتائج یقیناً مختلف ہوتے۔ فروری 1979 میں سوویت انخلا کے بعد افغانستان پھر وہیں کھڑا تھا جہاں ایک صدی پہلے تھا۔ غربت، بدامنی، بے روزگاری، انہوں نے افغان معاشرے میں تشدد کو جنم دیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ افغانستان میں بدامنی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے طالبان کی تحریک کو منظم کیا، انہیں کابل کے تخت پہ لا کے بٹھایا۔ 2001 میں جب امریکہ کی قیادت میں نیٹو افواج نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ایک بار پھر پاکستان کا امتحان شروع ہوا، کیونکہ اس مرتبہ صورتحال ماضی کی نسبت مختلف نہیں، یعنی ماضی کی نسبت مختلف تھی۔ ایک طرف عالمی دباؤ تھا، پابندیوں کا خوف تھا، سفارتی تنہائی تھی، دوسری طرف پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات تھے۔ تو پاکستان نے ایک بار پھر لاکھوں افغان مہاجرین کی یلغار کو قبول کیا، اپنی سرزمین پر روزانہ دہشت گردوں کے حملے برداشت کیے، اپنی فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کی قربانی دی، اپنا انفراسٹرکچر برباد کرایا، مجبوراً اپنی ترقی کا سفر تک روکنا پڑا۔ تو مغربی ممالک کی جانب سے طالبان کی سرپرستی کے طعنے سنے، اپنی سرزمین پہ ڈرون حملے سہے، لیکن کسی بھی مرحلے پہ افغان عوام اور طالبان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج جو لوگ اس جنگ کا سارا کریڈٹ طالبان کو دے رہے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ پلیز مجھے یہ بتائیں، افغانستان میں جس وقت امریکنز موجود تھے اس وقت طالبان کی قیادت کہاں روپوش تھی؟ ان کے اہل خانہ کو تحفظ کس نے دیا؟ یہ کوئٹہ شورا کیا تھی؟ اور کیوں امریکن میڈیا بار بار پاکستان سے اس کے بارے میں پاکستان سے جواب طلب کرتا رہا؟ امریکہ جب اس جنگ سے تھک گیا تب یہ پاکستان ہی تھا نا جس نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرائے۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے قطر میں طالبان کو دفتر لے کر دیا، اور یہ پاکستان ہی تھا جس نے اشرف غنی کی حکومت کو تنہا کیا اور طالبان کے لیے کابل کے دروازے کھولے۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے روس کے بعد امریکہ سے بھی ان کی جان چھڑوائی، اور یہ پاکستان ہی تھا جس نے امریکن انخلا کے بعد طالبان رجیم کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور معاشی مدد کی، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا سکھایا، اسے مدد کی۔ آج وہی طالبان اگر تاریخ کو فراموش کر دیں، ہمیں اپنا دوست اور محسن سمجھنے کی بجائے اپنا دشمن ٹھہرائیں، ہمارا ہاتھ جھٹک کے بھارت سے ہاتھ ملا لیں، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پہ پناہ دیں، دہلی میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی والوں کو دہشت گرد کی بجائے مہاجرین قرار دیں، دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ کہیں اور اسے اپنی ناکامی تسلیم کرنے کا مشورہ دیں، تو کیا پاکستان چپ چاپ اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی نصیحتیں سنتا رہے؟ وہ کیوں ان دہشت گردوں کا پیچھا نہ کرے؟ اور افغانستان سے آتے ہیں جو، وہ کیوں نہ ان درندوں کی کمین گاؤں کو نشانہ نہ بنائے جو افغان سرزمین پہ موجود ہیں؟ وہ کیوں نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے؟ پاکستان نے آج تک افغان طالبانوں کو نمک حرامی اور احسان فراموشی کا طعنہ نہیں دیا، انہیں آج تک یہ نہیں جتلایا کہ تم جس آزادی و خود مختاری کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، یہ آزادی ہماری وجہ سے تمہیں نصیب ہوئی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ اعتبار نہ کریں، اپنے نزدیک واقع کسی لائبریری میں جائیں، آپ کو افغان سرزمین پہ لڑی گئی جنگوں سے متعلق بے شمار کتابیں مل جائیں گی۔ مصروفیت کے باعث اگر یہ نہ کر سکیں تو گوگل کر لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا انہیں کوئی ایک جنگ بھی اپنے زور بازو پہ نہیں لڑی، نہ جیتی۔ واحد احمد شاہ ابدالی تھا جس نے تاریخ رقم کی۔ افغانوں کی ایک خوش قسمتی رہی ہے کہ انہیں ہر دور میں غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف اپنے ہمسایوں کی مدد و معاونت دستیاب رہی، اور تاریخ گواہ ہے کہ افغانس نے کبھی بھی اپنے ہمسایہ ممالک کا احسان تسلیم نہیں کیا۔ یہ تو تھے افغانستان کے بارے میں تاریخی حقائق۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پاکستان افغانستان تک ایک طویل جنگ لڑ سکتا ہے، اور کیا پاکستان کی معیشت اس جنگ کا بوجھ سہار پائے گی؟ تو میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان امریکہ یا روس سے زیادہ طاقتور اور امیر تو نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دونوں حملہ آور اپنے ساتھ دولت کے ڈھیر لے کر آئے تھے۔ امریکہ نے 20 سال میں 2000 ارب ڈالر افغانستان میں خرچ کیے، رشیا کے خلاف جنگ میں بھی افغانیوں نے لمبا مال بنایا، لیکن پاکستان کے ساتھ جنگ میں کہیں سے بھی ڈالر نہیں آئیں گے۔ یہ جنگ افغانستان میں خوشحالی کی بجائے بھوک اور افلاس لائے گی۔ افغان تجارت کا 70% دار و مدار پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ پر ہے، جو اب بند ہو چکی ہے۔ افغان طالبان کو پتہ یہ تجارت چند ہفتے بند رہ گئی تو ملک میں اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، اس لیے سیز فائر کے دوران صرف 2 مطالبات کر رہے ہیں۔ ایک مطالبہ تو ہے سرحدی چوکیوں کی واپسی، اور دوسرا وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کی منت کر رہے ہیں۔
تو مجھے یقین ہے افغان طالبان اپنی روایتی حکمت عملی کے تحت اس جنگ کو طول دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ پاک فوج افغانستان کے اندر داخل ہو جائے تاکہ دوبارہ سے واویلا شروع کریں اور پھر گوریلا وار شروع کر سکیں، لیکن پاکستان تو ان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ امریکہ اور رشیا نے کوئی غلطی ہی کی تھی کہ انہوں نے افغانستان میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ پاکستان اس غلطی کو نہیں دہرائے گا۔ پاکستان طالبان کا جنگی حربہ انہی پر آزمائے گا۔ ہمارے جوان اپنے علاقے میں رہیں گے اور صرف اس وقت فائر کھولیں گے جب اس سرحد کے قریب آئیں گے۔ تو افغانستان کے اندر سٹرائک صرف اس وقت ہی ہوگی جب کوئی دہشت گرد حملہ ہوگا، ورنہ ہماری طرف سے سیز فائر ہے۔ تو اب دیکھیں پاکستان نے پہلے 48 گھنٹوں میں اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر دہشت گردوں کو بڑے حملے کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب ہم انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ٹی ٹی پی کے پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے۔ روزانہ 1-2 گولے چلیں گے، دوسرے تیسرے دن میزائل ہوگا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ پاکستان کو اس کام کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کو ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان چند روز میں گولہ بارود ضائع کر کے تھک جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان بہت جلد طالبان مخالف قوتوں کو متحد کرے گا۔ شمالی اتحاد والے تو ایک عرصے سے تعاون کے طلبگار ہیں۔ افغان طالبان نے اگر بنیادی مطالبات پہ عمل درآمد نہ کیا تو مجبوراً پاکستان کو شمالی اتحاد کے سر پہ دست شفقت بھی رکھنا پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ جتنا طول پکڑے گی اتنا ہی افغان طالبان اور عوام پہ دباؤ بڑھے گا۔ رشیا اور امریکہ کے ساتھ جنگوں میں یہ لوگ بھاگ کر پاکستان آتے تھے، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ جاتے تھے، واپس جا کے جنگ کے فوائد سمیٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب یہ سہولت ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ ایران نے بھی اپنے دروازے افغانیوں کے لیے مکمل بند کر دی ہیں۔ سردیاں آنے والی ہیں، اس ساتھ افغانستان کے لیے مصیبتوں کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں افغان طالبان امن و خوشحالی کو ترجیح دیتے ہیں یا جنگ کا راستہ سنتے ہیں۔ یہ لمبا ہو گیا ویلاگ، لیکن مجھے اپنی اس میں رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو بتانا یہ انتہائی اہم تھا۔ میں آپ کی رائے کا متمنی ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔